السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پبلک پلس۔ ناظرین، آج چیزیں تو بہت ساری ہیں، لیکن پروگرام کے پہلے حصے میں ہم صرف اور صرف اس چیز پر بات کریں گے جس پر رانا ثناءاللہ صاحب نے آج بڑی تفصیلاً پریس کانفرنس بھی کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک آج جس کی ڈیمانڈ تھی شہید ارشد شریف صاحب کی والدہ کی طرف سے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے سپریم کورٹ کی طرف سے، اور آج پرائم منسٹر نے اس حوالے سے چیف جسٹس آنریبل چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو خط بھی لکھ دیا، اور اس میں یہ استدعا کی ہے کہ جی ارشد شریف صاحب کے جو جاں بحق ہونے کے حقائق جاننے کے لیے جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ بنایا جائے۔ اسی بات پر میرے پروگرام کے شروع میں میرے ساتھ موجود ہیں محمد مالک صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، سینئر جرنلسٹ، اینکر پرسن۔ شکریہ محمد مالک۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ جو پانچ سوالات وزیر اعظم صاحب نے منشن کیے ہیں اس اپنے خط میں جوڈیشل کمیشن کی جو انہوں نے ریکویسٹ کی ہے، اس کے حوالے سے تو ایک چیز تو بڑی مزے کا خیز ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ جی فیک آئیڈینٹی والے معاملہ، تو اس پر بھی دوبارہ حالانکہ اس کا واضح طور پر پولیس کی طرف سے کینین پولیس کی طرف سے سٹیٹمنٹ آ چکی ہوئی تھی، لیکن چلیں خوش آئند تو ہے کہ انہوں نے جوڈیشل کمیشن کے لیے درخواست تو کر دی۔ اور رانا ثناءاللہ صاحب نے جو بات کی مختصر میں آپ کو سنانا چاہوں گا، تو اس پر پھر میں آپ کا کمنٹ یہی ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے۔ ممبرز ٹیم جو وہاں پہ گئی تھی، انہوں نے بڑی محنت سے بڑے پروفیشنل انداز جو ہے وہ بڑا باریکی میں جا کے ایک ایک چیز کو جو ہے انہوں نے اینالائز کیا ہے۔ ارشد شریف مرحوم کو جو ہے وہ قتل کیا گیا ہے، اور یہ ٹارگیٹڈ ہے وہ مرڈر تھا۔ یہ مسٹیکن آئیڈینٹی کا جو معاملہ وہاں کی پولیس نے جو موقف اختیار کیا تھا، وہ موقف جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا، اس میں بہت زیادہ شکوک و شبہات ہیں۔ اگر یہ مرڈر ہے تو پھر اس میں دو بندے جو ہیں وقار اور خرم جو کے دونوں بھائی ہیں، وہ پھر اس سے باہر نہیں ہے، کسی قیمت پہ وہ باہر نہیں۔ مالک، آپ کے پروگرام میں بھی میں نے دیکھا رانا ثناءاللہ صاحب تھے اور آپ نے بہت تفصیلاً ان سے اس حوالے سے بات کی، جو جس انکوائری کمیٹی کی یہ بات کر رہے ہیں یا جو انکوائری کے لیے آفیسرز گئے تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بہت ڈیٹیل جو ہے وہ اس میں چیزیں شواہد نکالے ہیں، تو اس میں آپ سیٹسفائیڈ ہیں جو اب تک کی پیش رفت ہے اس حوالے سے؟ نہیں، دیکھیں، میرا خیال ہے کہ جو ایک ایمفسس بڑا ضروری ہے، گورنمنٹ کی باتوں سے رانا صاحب نے ابھی میرے پروگرام میں بڑی تفصیلی بات کی۔ آپ کو ایک چیز نظر آ رہا ہے کہ زیادہ ایمفسس اس بات پہ ہے کہ کینیا کس نے بھیجا، اور اس پہ ایک تھیوری اسلام آباد میں یہ چل رہی ہے کہ جی وہ شاید اس میں، کیونکہ ان کے وہاں بھیجنے میں لے جانے میں شاید ایئر وائی کے جو مالک ہیں ان کا نام بھی ہے، اور پھر وہ الٹیمیٹلی عمران خان سے لنک ہو جاتے ہیں، تو شاید گورنمنٹ چاہے گی کہ کوئی ایسی کڑی بن جائے جس میں یہ لوگ رگڑے جائیں۔ دس از آل پالیٹکس، پاور پالیٹکس میں سب کچھ ہوتا ہے۔ میرے نزدیک سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ یہاں سے کیوں گئے، اور ایون مور امپورٹنٹ دبئی سے کس نے ان کو مجبور کیا جانے پہ، تو اس پہ بڑی ہی سٹوریز چل پڑی ہیں۔ پہلے کچھ ان کے ایک دو قریبی عزیزوں نے کہہ دیا نہیں ان کا تو ویزا ختم ہو گیا تھا، وہ چلے گئے، لیکن یہ آپ کو یاد ہے اپنے پروگرام میں بھی بتایا انہوں نے، اپنا کاشف نے بھی، ویسے بھی ساری بات ہو رہی تھی 22 اگست کا انہوں نے ڈیٹ بھی بتائی تھی۔ ہاں، کہ فون پہ جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ سر نیچے دو لوگ آئے ہوئے اتھارٹی سے، تو میں جا کے ان سے مل کے آتا ہوں، پھر میں بات کرتا ہوں۔ اور وہ مل کے آئے تو ارشد نے کہا کہ ان لوگوں نے مجھے کہا کہ جی آپ کو 47 گھنٹے ہیں اور آپ اپنا بندوبست کریں، اور ہمارے پہ بڑا پریشر ہے واپس بھیجنے کا، یہ اور وہ۔ یہ لوگ کون آئے تھے؟ کیا یہ لوکلز تھے؟ کیا کسی اتھارٹی کے تھے؟ کیا کوئی پاکستانی کوئی تھے؟ کون تھے؟ آئی تھنک اصل لنک یہ ہے، بیکاز اس سے پہلے اور اس کے بعد سے یہ بہت بڑا لنک ہے، بیکاز جس میں آپ نے ایک بندے کو مجبور کیا دبئی سے جانے پہ۔ سو یہ زبردست کام ہو جائے اگر ایک فل کورٹ اس میں کمیشن بیٹھے۔ دیکھیں، اس نے انویسٹیگیٹ نہیں کرنا کمیشن نے، تو پھر بھی ڈیپینڈ کرنا ہے انویسٹیگیٹنگ اتھارٹیز کے اوپر، لیکن اگر اتنا ہائی پاورڈ کمیشن بن جاتا ہے جو شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا، تو پھر اس مسئلے کو سیاست کی گرد سے ڈھانپا نہیں جائے گا۔
مالک یہ ویری رائٹ، لیکن جتنا ڈیلے ہو رہا ہے، جس طرح 2 ممبر انویسٹیگیٹنگ ٹیم جو ہے کینیا بھیج دی گئی تھی، تو اس کے پیرل دبئی بھی تو بھیجی جا سکتی تھی تاکہ فوری طور پر پتہ کیا جا سکے. اس ہوٹل کی فوٹیجز موجود ہوں گی، جو ٹی وی کی کیمراز کی، تاکہ ان سے آئیڈینٹیفائی تو کیا جا سکتا ہے نا. کیونکہ جتنا ادھر کیوں نہیں بھیجے ابھی تک لوگ؟ انویسٹیگیشن بریک بائی بریک ہوتی ہے، ایک چیز کے اوپر دوسری چیز جوڑی جاتی ہے. صحیح. ایک ان کو بیسک تو انفارمیشن سب سے زیادہ کیا ہوا، کس طرح ہوا، وہ تو آپ کو کینیا سے ملنا تھا. اب کینیا سے ایک چیز تو اسٹیبلش ہو گئی، جو انٹیریئر منسٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ دس واز اے مرڈر. یہ کلیئرلی ایک ٹارگیٹ مرڈر تھا، جس میں کینین پولیس بھی انوالوڈ ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو پھر کینین پولیس سے بالکل ان لوگوں کے تعلقات بھی دونوں کے نظر آتے ہیں. اب ہمیں نہیں پتا کہ وہ انوالوڈ ہے نہیں ہے، لیکن آپ کڑی سے کڑی جوڑتے ہیں نا. تو بیسک فیکٹ سب سے امپورٹنٹ یہ تھا کہ جو بات ہم کرتے تھے کہ ہم نے پہلے دن اپنے پروگرامز بھی کیے، شو بھی کیے، سمپل انالیسس تھا کہ جس طرح یہ ہوا ہے یہ رینڈم کلنگ نہیں ہے. اس پہ پورا چھاپ لگا ہوا ہے کہ یہ ایک مرڈر ہے، ٹارگیٹ مرڈر ہے. آج وہ چیز آفیشیل ہو گئی ہے، آج انٹیریئر منسٹر نے کہہ دیا. سو آئی تھنک دس از اے ویری بگ ڈیولپمنٹ. اور کم از کم یہ ایک صحیح سمت یہ تو طے ہو گیا کہ ارشد کوئی حادثاتی ان کا موت نہیں تھی، قتل تھا. یہ ایک پلانڈ اسیسینیشن تھی. اب کون ہے کیا ہے اس کا سٹیج آئے گا. بالکل آئی تھنک اب سیکنڈ سٹیج میں بالکل دبئی ہوگا. اور اگر ہمیں یہ پتہ لگ جاتا ہے وہ کون تھے ہوٹل میں، اگر ارشد جس بلڈنگ میں تھے ٹھہرے ہوئے، ظاہر ہے وہاں ہر جگہ کیمریز ہیں، سب کچھ ہے، پتہ لگ جائے گا کون سے لوگ تھے، کون آئے تھے. اس کے بعد بہت چیزیں کھلیں گی. آئی تھنک اٹس گوئنگ آن دا رائٹ ٹریک. اور اگر اس میں کمیشن بن جاتا ہے تو پھر ایک اوور سائٹ باڈی اوپر آ جاتی ہے. اور اگر سپریم کورٹ کے سارے ججز ہیں تو پھر تو ضمیر اس سے زیادہ بڑی اوور سائٹ کیا ہوگی. آئی تھنک ٹھیک ڈائریکشن میں جا رہے ہیں معاملات. مجھے لگ رہا تھا آپ نے سوالات بھی کیے رانا ثناء اللہ صاحب سے اور وہ جواب دے رہے تھے. رانا ثناء اللہ صاحب بھی کچھ سیریس لگ رہے تھے اس چیز کو لاجیکل اینڈ تک پہنچانے کے لیے. ڈو یو تھنک آئی ایم رائٹ؟ یہ اتنا سیریس معاملہ ہے، میری اطلاع بھی ہے، میں خالی انالیسس کی بیسس پر بات نہیں کر رہا. جو ڈی جی آئی ایس پی آر کو پریس کانفرنس کرنا پڑی اس دن، ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ، اس میں سب سے بڑا فیکٹر یہ تھا کہ بہت زیادہ فکر تھی آرمی ہائی کمانڈ کو کہ ارشد کا مرڈر ہمارے پہ پن ہو رہا ہے اور ہمارے پہ انگلی اٹھائی جا رہی ہے اور ہمارے پہ ڈالا جا رہا ہے. یہ اتنا بڑا تھا کہ آج تک اس ملک میں مارشل لاز لگتے رہے ہیں اور کبھی کوئی ڈی جی آئی نے کوئی پریشر نہیں کیا. یہ اتنی بڑی بات تھی، اتنا بڑا پریشر تھا. تو یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو پریشر آپ کو ڈی جی آئی کو مجبور کر دے کہ وہ آ کے ایک پبلک پریس کانفرنس کرے، تو وہ پریشر رانا ثناء اللہ دوسرے پولیٹیشنز پہ نہیں ہوگا؟ ان پہ تو اس سے 4 گنا پریشر ہوگا. اب یہ سوچئے کہ وہ انسٹیٹیوشن اور وہ ادارے کا سربراہ جو کبھی پبلکلی ایسے نہیں سامنے آتا، کبھی ایسے بات نہیں کی، پاکستان کی تاریخ میں پہلی باری ہوا، کتنا پریشر ہوگا. کوئی ارشد معمولی آدمی تو نہیں تھا نا. ہی واز ناٹ جسٹ اینی ادر جرنلسٹ. دلیر تھا، دبنگ تھا، سب قد تھا. اس نے جو سٹوریز کی، میں نے رانا صاحب کو کہا، انہوں نے ایک تاثر دینے کی کوشش کی کہ وہ دیکھیں وہ تو ہمارے خلاف ہے. کہ گورنمنٹ کے خلاف بھی بہت کی ہیں رپورٹس، اس کی کوئی رپورٹ غلط نہیں ہوئی. سو اتنا پریشر تھا کہ ڈی جی آئی کو آ کے ایک پوزیشن لینی پڑی کہ تاکہ انگلی ان پہ کم از کم اس طرح ہر کوئی نہ اٹھائے. سو obviously گورنمنٹ پہ بھی پریشر ہے. دس از ناٹ، اصل چیز تو یہ ہے کہ ہم لوگ اس پریشر کو مینٹین رکھیں. ایگزیکٹلی دس ایشو کانسٹنٹلی ڈسکس ہو میڈیا میں، کانسٹنٹلی بات ہو، تاکہ یہ پالیٹکس کی نظر نہ ہو. یہ اٹس ناٹ اے something we can forget about. ایگزیکٹلی، بالکل. اور لاسٹ کوشچن چھوٹا سا، مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ شہید ارشد شریف کی فیملی کو انصاف اللہ کرے مل جائے. ہم لوگ ایک ایکسٹینڈڈ فیملی، جرنلسٹ کمیونٹی، کیونکہ ہم مطلب ہمارے ساتھ ایک تعلق بھی رہا ہے بہت قریبی، تو اب امید کی جا سکتی ہے کہ تھنگز آر موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. دیکھیں 2 چیزیں بڑی ضروری ہیں. ایک، اگر شہید کی ارشد شریف کو اگر انصاف ملتا ہے تو اس کا سب سے بڑا ہم سب کو ایک یہ بھی اس کا ایک فالو آؤٹ فائدہ ہے کہ شاید اس طرح کی ناانصافی بہت عرصہ یہاں اور نہ ہو. صحیح. ارشد سے پہلے بھی بہت لوگ شہید کیے گئے. ارشد کیونکہ ایک بہت پرومیننٹ تھا آدمی، اس کی وجہ سے یہ ایشو بہت بڑا بڑھ گیا. اور شاید ارشد کی جو یہ شہادت ہے، اس میں بہت سی اور جرنلسٹ کو ایک فیوچر میں سیفٹی مل جائے. کیونکہ اب
ایک بہت بڑا اس کے ساتھ ایک قیمت اٹیچ ہو گئی ہے آج تک، ورنہ آپ کے تقریباً 10 سالوں میں کوئی 53 بندے مارے گئے، 53 جرنلسٹ مارے گئے، جس میں سوائے ایک دو کے 51 کے شاید آپ اور میں بھی نہ نام لے سکے. بالکل. اور ان کا یہ قصور تھا کہ وہ دیور لائک اتنے پرومننٹ نہیں تھے، اور 2 کیسز کے سوا کسی کیس میں آج تک جتنے پاکستان میں جرنلسٹ مارے گئے ہیں یا شہید ہوئے ہیں، جو بھی آپ انہیں کہہ لیں، ان میں سے کسی کو انصاف نہیں ملا. یہ پہلی بار ہے، یہ اتنا ہائی پروفائل کیس ہو گیا ہے کہ ہمیں پہلی دفعہ یہ امید بندی ہے کہ شاید انصاف ہو گیا، اور اگر ارشد کو انصاف ہو گیا تو پھر شاید بہت سے دوسرے لوگ ناانصافی سے بچ جائیں. ویری رائٹ. بہت بہت شکریہ محمد مالک. اور ایشو جس طرح انٹرنیشنلائز ہو چکا ہے، وائس آف امریکہ بھی اس پہ آن گراؤنڈ جا کے رپورٹنگ کر رہا ہے. توقع یہ کی جاتی ہے کہ یہ جو ہے شہید ارشد شریف کے حوالے سے ان کی فیملی کو اور ہم سب کو انصاف ملے گا. اس پر ہم یقیناً بات کرتے رہیں گے اور اس ایشو کو کسی بھی طرح ختم نہیں ہونے دیں گے. ناظرین، اپنے پروگرام کے جو حصہ ہے اس میں ایک تو یہ کہ پرائم منسٹر نے جو ہے وہ آنریبل چیف جسٹس کو ایک اور کمیشن بنانے کے حوالے سے بھی خط لکھ دیا ہے، اور وہ ہے جو عمران خان صاحب پر وزیر آباد میں حملہ ہوا. اس میں بھی انہوں نے 5 سوالات جو ہیں وہ اٹھا دیے ہیں. اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ it is unfortunate that the crime scene has not been secured and the container on which injuries were sustained by the PTI leadership is yet to be taken into custody. اور انہوں نے کہا کہ وہ شاید پنجاب حکومت نے اور مل کر جو ہے وہ ایویڈنس وہاں سے غائب کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جو کہ مزید انویسٹیگیشن کے پروسیس میں پرابلمز کریٹ کر سکتے ہیں. اور ایویڈنس کو اس طرح، اور پھر وہی کہ میڈیکو لیگل رپورٹ جو ہے وہ پہلے کیوں نہیں فوری طور پر کیوں نہیں بنی، گورنمنٹ ہاسپٹل میں کیوں نہیں گئے، اور وہ سارے سوالات جو ہیں. اور دوسری کے کہنے پر کل رات کو ایف آئی آر درج ہو گئی، اس میں وہ ملزم نوید کا ہی ذکر ہے، اور جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں انہوں نے ٹویٹس کر دی. انہوں نے کہا کہ مزے کا خیز ایف آئی آر کے معاملے پر تو میرا موقف میرے وکلا دیں گے. میں اپنی تمام عمر اپنے ملک کے بارے میں ایک خوشحال فلاحی ریاست کا خواب دیکھتا آیا ہوں، اور میری تمام تر جدوجہد اپنی قوم کے لیے اسی خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کی کوششوں سے عبارت ہے. آج قوم بیدار ہو چکی ہے، اور عدل و انصاف اور قومی آزادی و خود مختاری جو ہے وہ کہ خود مختاری کے میرے پیغام کو سمجھتے ہوئے اس کی حمایت میں کھڑی ہو چکی ہے. یہ ایک ہے. فواد چوہی صاحب نے بھی بڑی دلچسپ جو ہے وہ اس پر ٹویٹ کر دی. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں فوج ایک مسلمہ طاقت ہے، لیکن عوام اب عمران خان کی قیادت میں ایک منظم قوت ہیں. اداروں کو عوام کے حقوق ماننا ہوں گے. اس معاملے کا حل ہونا ضروری ہے. عوام یہ تسلیم نہیں کرے گی کہ ایک گروہ قانون سے بالا تر رہے. ارشد شریف، اعظم سواتی اور وزیر آباد حملہ، ان معاملات میں انصاف ہوگا. وزیر آباد ثانیہ کا پرچہ درج نہیں ہو سکا کیونکہ ملک میں رول آف لا نہیں. طاقتور گروہ ملک کے سیاسی اور عدالتی نظام کو یرغمال بنائے ہوئے ہیں. اس لیے جب نریندر مودی پاکستان کے لیے کہتا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی بات کس سے کرنی ہے، تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. یہ آج انہوں نے صبح 2 ٹویٹس کی ہیں. کل ایف آئی آرز ہوئی تھیں، اور عمران خان صاحب کی ٹویٹس بھی میں نے آپ کو پڑھ کر سنا دی. اسی حوالے سے بات کریں گے. میرے ساتھ ابھی موجود ہیں رانا احسان افضل، معاون خصوصی وزیر اعظم، رہنما پاکستان مسلم لیگ نون. بہت بہت شکریہ رانا احسان افضل صاحب آپ کے وقت کا. رانا صاحب، ایک تو یہ کہ اگر ارشد شریف، مسرت شمشید چیمہ صاحبہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں، ترجمان ہیں پنجاب حکومت کی، سینئر لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کی. پہلے چلیں مسرت جمشید چیمہ صاحبہ سے بات کر لیتے ہیں. مسرت صاحبہ، 2 چیزیں ہوئی ہیں آج. پرائم منسٹر نے ایک تو شہید ارشد شریف کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ کو خط لکھ دیا، اور انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے ہائی پاورڈ، اور اس میں انہوں نے 5 سوالات بھی اٹھا دیے ہیں. بیسک جو ان کا جو پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ ملک میں قانون کی حکمرانی کے لیے کمیشن کی تشکیل ضروری ہے. ارشد شریف کی پاکستان سے روانگی، اور وہ جو انہوں نے سوالات اٹھائے کہ ان سب کو کوسچن ہونا چاہیے. دوسرا جو انہوں نے لیٹر لکھا ہے اس میں جو آپ کے چیئرمین کے حوالے سے جو وزیر آباد میں واقعہ ہوا ہے، اس کے لیے بھی انہوں نے جوڈیشل کمیشن بنانے کی ریکویسٹ کر دی ہے. دونوں خوش آئند بات ہیں کہ چلیں کم از کم ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن سپریم کورٹ کے ججز کی قیادت میں بنے گا تو پھر آپ کی تسلی ہو جائے گی. اور پھر ایف آئی آر کی طرف آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ضمیر بھائی.
دیکھیں بڑا یہ جو تاریخ کا یہ دور ہے انتہائی افسوسناک ہے کہ یہاں پہ ایک ثانیہ ابھی ہم بھولتے نہیں ہیں تو اس کے بعد دوسرا ثانیہ، اور اخلاقی گراوٹ بھی اپنے عروج پہ ہے۔ آپ ارشد شریف کی شہادت کو دیکھیں، آپ اس ملک کے سب سے پاپولر اور سب سے بڑی وفاقی جماعت کے لیڈر کو دیکھیں، ایکس پرائم منسٹر، ان کے اوپر جس طرح سے مرڈر اٹیمپٹ ہوئی، اور پھر اس سے بھی میں موت سے بدترین ریٹ کرتی ہوں جو اعظم سواتی صاحب کے ساتھ جو سانحہ ہوا، کہ ایک بزرگ ہماری ماں، ہماری ماؤں سے بھی بڑی ایج کی، اور جس طرح سے تہجد گزار ایک ٹوٹل پرائیویٹ خاتون جن کی کوئی سوشل ایکٹیویٹی اور اس طرح سے نہیں ہے، جس طرح سے لوگوں کے جو جائز اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے رشتے مقرر کیے ہیں، اور چادر اور چار دیواری کا تقدس اس طرح سے پامال ہونا کسی بھی معاشرے میں ریسنٹ پاس میں نے کوئی اور اس طرح کی اگزامپل نہیں دیکھی۔ اگر ہے تو پلیز کوٹ ضرور کریے گا۔ تو پاکستان اس وقت پوری دنیا کے اندر ہم نے اپنا تماشا لگایا ہوا ہے، لا لیسنس اپنے عروج پہ ہے، انسانی جان کا ضیاع اس طرح سے ہو رہا ہے جیسے ہم کوئی کیڑے مکوڑے ہیں یا ہماری جان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ وہ کوئی مطلب ارشد شریف کے لیول کا صحافی کون ہے ہمارے ملک میں؟ آپ مجھے بتائیں۔ وہ ہی واز دا ون اینڈ اونلی، یہ ہم سارے مانتے، اور خیر ان کی زندگی میں بھی ان کے جتنے کولیگز ہیں رسپیکٹ کرتے تھے، بیکاز ہی واز ویری ریسپیکٹفل ود ادرس۔ دوسری بات، میں اس لیے نہیں کہ میرا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، پی ٹی آئی اس وقت وفاق کی واحد وہ جماعت ہے جس کی تمام کریا کونا دیہات میں ان کی نمائندگی موجود ہے۔ وفاق میں سب سے زیادہ سیٹس آج بھی ہمارے پاس ہیں، اس کے بعد 4 صوبوں میں حکومت ہے، اور ووٹ بینک کے حساب سے جو ساری جماعتوں کا جو ووٹ بینک ہے اس کے برابر، اس سے زیادہ ہے خان صاحب کا اکیلے کا ووٹ بینک۔ ان کے اوپر اس طرح کی اٹیمپٹ کا ہونا، اور پھر سب سے زیادہ المناک سچویشن، اس سے بھی زیادہ صدمے اور دکھ کی بات ہے ضمیر بھائی کہ ایف آئی آر کے اوپر جو کچھ ہوا وہ ہم نے دیکھا۔ تو کیا کہ یہاں پہ کیا قانون اور آئین کی بالادستی ہے؟ جواب ہے نہیں۔ کیا ہم محفوظ ہیں؟ نہیں۔ کیا ہماری عزتیں محفوظ ہیں؟ نہیں۔ کیا ہماری فیملیز اور بچے، میں پالیٹکس میں ہوں یا میرا میاں اگر پالیٹکس میں ہے تو ان کے باقی رشتہ دار یا ہمارے احباب، ان کو کیوں ٹارچر کیا جا رہا ہے؟ پھر اور کیا ہمیں یہ سزائیں، یہ اذیتیں دی جانی چاہیے؟ کیا ہم یہ ڈیزرو کرتے ہیں؟ میں آج ایک اور بات سامنے رکھوں گی۔ صاحبہ مجھے فی الحال اس کا جواب دے دیں، یہ جو جوڈیشل کمیشن آتی ہوں اس کے اوپر ضمیر صاحب، آج جتنا مجھے، میں حلفاً بات کر رہی ہوں، جتنا مجھے اعظم سواتی صاحب کی ویڈیو کے اوپر رنج ہے، دکھ ہے، اتنا ہی مجھے آج پرویز رشید صاحب کی میں نے سنی ہے، اس سے زیادہ مجھے دکھ ہے۔ آخر کب تک؟ بہت ہی تکلیف دہ عمل کی طرف جا رہے ہیں۔ ویری رائٹ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور اعظم سواتی صاحب کے حوالے سے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ٹویٹس کرتے رہے، اور پھر آج بھی انہوں نے ٹویٹ کی، اور پھر الٹیمیٹلی ان کو یہ پتہ چلا کہ ان کی پارٹی لیڈرشپ ناراض ہے ان ٹویٹ سے، یہاں جو انہوں نے موقف لیا ہوا ہے اس پر پھر انہوں نے ریزائن کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن کوئکلی، اچھا ہوا پرائم منسٹر کا لیٹر لکھنا آنریبل چیف جسٹس کو، کوئکلی، کیونکہ میں نے پھر رانا صاحب کی طرف جانا ہے ذرا۔ میں یہ کہتی ہوں کہ انصاف وہ ہے، لیٹر کی ویلیو تب ہوگی جب انصاف ہوتا ہوا ضمیر حیدر صاحب بھی نظر آئے۔ لیکن امید تو بڑی آپ کی، امید تو بڑی ہے نا، ایک آنریبل چیف جسٹس کے پاس لیٹر تو گیا ہے نا، ایک خط تو گیا ہے۔ جی دیکھیں، میں یہ کہتی ہوں کہ ہر وہ چیز جس سے انصاف پریکٹیکلی ہوتا ہوا نظر آئے وہ خوش آئند ہے۔ اتنا اتنی لالسنس، اتنی ناانصافی، اتنا انجسٹس، اس میں اگر انصاف ہو تو اور ہمیں کیا چاہیے؟ چلیں، ویری رائٹ۔ رانا احسان افضل صاحب اگر اجازت دیں تو میں پہلے بریک لے لوں، بریک کے بعد فوری طور پر آپ کی طرف آتا ہوں، کیونکہ یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ پھر آپ کی بات کو بیچ میں بریک کروں۔ تو ناظرین، ایک وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔
جی ویلکم بیک ناظرین. رانا احسان افضل صاحب، ایک تو یہ مجھے بتا دیں کہ تسلی کیوں نہیں ہو رہی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی ایف آئی آر کے حوالے سے، اور جو وہ 3 نام دے رہے ہیں اس پہ کیا کہا یہ جاتا ہے کہ لیگل لینگویج میں مدعی جو ہوتا ہے اس کے کہنے پر اسی کے نام کردہ لوگوں کی ایف آئی آر جو ہے وہ اس میں ان کے نام ہونے چاہیے. تو کہاں سے پریشر آ رہا ہے؟ آپ لوگ ڈال رہے ہیں پنجاب پولیس پہ، کہاں سے آ رہا ہے پریشر؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ جو میٹر ہے یہ ٹوٹلی پنجاب حکومت کا میٹر ہے. وزیر اعلیٰ ان کے ہیں، 30 کے قریب وزیر ہیں، پھر پولیس، ڈی پی او، سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے. یہ تو چیف منسٹر صاحب کو جو ہے اس پہ پریس کانفرنس کرنی چاہیے کہ ان کے لیے کیا رکاوٹ تھی کہ انہوں نے جو ہے کیا وجہ تھی کہ نامزد نہیں کیا. جہاں تک کہ وزیر اعظم اور انٹیریئر منسٹر نے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ آپ ہمارے خلاف ایف آئی آر کاٹیں، کیا ان کو خود نہیں لگتا کہ اس سانحے کا یا اس انسیڈنٹ کا ان تینوں لوگوں کے ساتھ کوئی لنک ہے؟ یہ بھی ممکن ہے. دیکھیں، دوسری یہ بھی ممکن ہے کہ آپ جو شوٹر ہے وہ تو پکڑا گیا، اس نے پھر اپنا کنفیس بھی کر دیا کہ اس نے کس لیے یہ کیا، کیا کیا. پاگل آدمی بظاہر لگتا ہے. تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ کسی سوئے ہوئے آدمی کو نامزد کرنا چاہیں یا کوئی پولیٹیکل بینیفٹ اپنا جو ہے وہ اس لانگ مارچ کو دینا چاہیں، اس لیے آپ نامزد کر رہے ہیں. کوئی بیسس نہیں بنتی. لیکن میں سمجھتا ہوں ان کے یہ جواب پرویز الہی کو دینا چاہیے. یہ جواب ترجمان ہیں پنجاب کی مسرت چیمہ صاحبہ، ان کو دینا چاہیے، کلیئر کٹ بات کریں. اور دوسرا جو ہے میں سمجھتا ہوں ان کے پاس ایک لیگل رستہ ابھی موجود ہے. یہ کورٹ میں جائیں، پٹیشن کریں کہ یہ 3 لوگوں کو جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ شامل تفتیش کر لیا جائے. ممکن ہے کہ کورٹس کو بھی یہ لگے کہ یہ آپ بوگس کسی کو آپ انکوائری میں ڈالنا چاہیں جس کا نہ لینا نہ دینا، وہ سوئے ہوئے بیٹھے ہوئے اپنا کام کر رہے ہیں، تو آپ جو ہے وہ ان کو بلا وجہ امپلیکیٹ کرنا چاہیں. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے نا. دیکھیں، آپ یہ ٹرینڈ سیٹ کر لیں کہ کوئی بندہ کسی کا نہ لینا نہ دینا، اس کو آپ اس کے خلاف ایف آئی آر کٹواتے رہیں. لیکن یہ اٹ از ٹوٹلی جواب جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کے پاس ہے. جواب جو ہے اور میں آنریبل سمجھتا ہوں پرائم منسٹر نے جو آنریبل چیف جسٹس کو خط لکھا ہے اس میں بھی کچھ پنجاب گورنمنٹ کے اوپر سوالات اٹھائے ہیں، اور تو اس کا مطلب ہے کہ جو اگر کمیشن بنتا ہے تو پھر پنجاب گورنمنٹ وڈ آلسو بی آنسریبل نا؟ ڈیفینیٹلی. دیکھیں، پنجاب گورنمنٹ کے اوپر جو سوال اٹھائے ہیں وہ بڑے اہم ہیں کہ جو آپ کا جو کنٹینر تھا وہ وہاں آپ کو اس کو کارڈن کرنا چاہیے تھا، اس ایریا کو کارڈن کرنا چاہیے تھا، آپ نے نہیں کیا. جو میڈیکل لیگل رپورٹ تھی آپ نے نہیں لی. پھر آپ نے جو تحقیقات، جو آپ کو ریڈ الرٹس آئے ہوئے تھے، آپ کو اعجاز چودھری صاحب کو سارا کچھ پتا تھا، اس کے اوپر ایکشن کیوں نہیں لیا گیا؟ بہت سارے سوالات ہیں. دیکھیں، اور یہ جو تحقیق ہے یہ اس کا جو اینگل ہونا چاہیے وہ اس طرف ہونا چاہیے کہ وہ جو آدمی جو شوٹر ہے اس کے ٹیلی فون موبائل سے چیک کیا جائے کہ وہ کن کے ساتھ رابطوں میں تھا، وہ کس سے ملتا تھا، وہ کہاں جاتا تھا. تو سارے یہ معاملات جو ہیں وہ تحقیق ہونے چاہیے. لیکن یہاں فوکس کدھر ہے؟ فوکس ادھر ہے کہ ان 3 لوگوں کو نامزد کر دو. کس لیے نامزد کر دو؟ کہ یہ 3 لوگ نامزد ہوں گے تو میں ان کے استعفے مانگوں گا. استعفے کس لیے مانگوں گا؟ چلیں، مجھے بالکل رانا صاحب چوئی فواد حسین کی جو ٹویٹ ہے اس میں انہوں نے کہا کہ عوام یہ تسلیم نہیں کرے گی کہ ایک گروہ قانون سے بالاتر ہے. ارشد شریف، اعظم سواتی اور وزیرآباد حملہ، ان معاملات میں انصاف ہوگا. ایک گروہ کہاں، کدھر، کیوں، کیسے اشارہ ہو رہا ہے یہ؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو اعظم سواتی صاحب کی میں نے اس کو بھرپور طریقے سے کنڈیم کیا. جس نے بھی میرے سے سوال پوچھا وہ ہو چکا. مجھے صرف اس پہ بتا دیں یہ کیا مطلب، کون سا گروہ قانون سے بالاتر ہے؟ آپ لوگ ہیں؟ دیکھیں نہیں، میں تو نہیں سمجھتا بالاتر ہیں. ہمیں انہوں نے شہباز شریف کو 2 سال جیل میں رکھا یا پتہ نہیں کتنے مہینے رکھا، پوری قیادت کو جیل میں ڈالا. تو ہم تو پیش ہوئے ہیں، ہم نے تو اپنا جو ہے وہ دفاع بھی کیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ایک پروپیگنڈا ہے جو پی ٹی آئی کرنا چاہ رہی ہے. اب ایک بندہ کہ کسی کا لنک ہی نہیں ہے انسیڈنٹ سے اور آپ اس کو نامزد کرنا چاہیں صرف ایک پولیٹیکل ایجنڈا کے لیے اور اس پہ کہیں کہ کوئی گروہ ہے، تو یہ بات نہیں بنتی. بالکل صحیح. مسرت صاحبہ، رانا احسان افضل نے جو سوالات اٹھائے ان کا تو آپ جواب دیں گی. رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بات کی جو جس پہ پہلے سے آپ لوگوں کو تشویش تھی، عمران خان صاحب بھی اس کا اظہار کر چکے تھے. کیا کہا یہ ذرا سن لیں رانا صاحب نے.
آپ کہتے رہے ہیں کہ جی جس طرح سے نبیوں کے لیے لوگ ان کا پیغام لے کے نکلتے تھے، میرے لیے بھی جو ہے وہ نکلے. آپ نے اپنی اس سیاسی اور دنیاوی اور اقتدار کی جدوجہد کو آپ نے جہاد کا درجہ نہیں دیا. اور 4.25 سالوں میں جو آپ نے مدینہ کی ریاست جو ہے وہ ریاست تو تھی وہ فرا گوگی کی، اور آپ نے اس کو مدینہ کی ریاست کا نام دیے رکھا. یہ چیزیں جو ہیں اس نے لوگوں کے جذبات کو مجروح کیا ہے. یہ چیزیں جو ہیں اس سے لوگوں کے جذبات کو مجروح کیا، اور اس وجہ سے وہ نوید جو ملزم ہے اس نے بھی شاید اسی چیز کی وجہ سے شاید یہ سب کچھ کیا ہے. جی مسرت صاحبہ. دیکھیں ضمیر صاحب، یہی وجہ سے ہم نے اس شخص کو نامنیٹ کیا ہے. یہ جو پرائم منسٹر ہیں ان کو نامنیٹ کیا، اور جو دوسرے ریزنز ہیں اس کے پیچھے یہ بیانیہ بنایا گیا. نیشنل ٹی وی کے اوپر 3 دن اس بیانیے کے اوپر ٹرانسمیشنز چلی. پھر یہ بیانیہ دیکھیں، جاوید لطیف صاحب کو کیوں نامنیٹ نہیں کیا؟ کیونکہ سب سے پہلے تو انہوں نے اس طرف ان کو ہوا دینے والے وہی تھے. دیکھیں میری بات سنیں، وہ تو چھوٹا مورا ہے نا جس کو یہ یوز کر رہے تھے. صحیح. تینوں مین ہمارے جو ہے نا، اس کے بعد تو پھر آگے تو وہ جو آپ نے عطا تارڑ کی اور سائرہ تارڑ کی موجودگی میں جو کچھ ہوا وہ بھی تو آپ نے دیکھا نا. صحیح. اب سن لیں، مجھے کمپلیٹ کر لینے دیں کیونکہ جی. اوور لیپ کرنے سے پھر وہ آواز کٹ جاتی ہے. جی. دیکھیں ہم کیوں ان کا نام لے رہے ہیں. حسین اتفاق یہ دیکھیں کہ اس شخص کو، وہ جو پروفیشنل شوٹر تھا جس کی ٹریننگ کی گئی اور پھر اس کو ایک بیانیہ رٹایا گیا، اس رٹو طوطے نے فر وہی بولا جو خدا نہ خواستہ خان صاحب کو خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک، ان کو شہید کرنے کے بعد انہوں نے جو پلان کیا تھا قتل کی، جو اٹیمپٹ کرنے کے بعد کہ جی میں نے ان کو مار دیا ہے اور یہ وجوہات تھی. اور اللہ معاف کرے کہ پرائم منسٹر اس نے بھی اپنے بیانیے کو وہی رکھا کہ جی پوسٹ مارٹم کیوں نہیں کرایا. اس کے بعد اس سے بھی اگلی مذائقہ خیز سچویشن، 6:02 پہ کس نے غریدہ فاروقی کو اور دوسرا جو جتنے باقی بھی سارے اس کے جو کریکٹرز ہیں، پھر اس میں جیو آتا ہے 6:03 پہ، حامد میر 6:04 پہ، دین پھر نیشنل ٹی وی کو یوز کیا گیا. مجھے یہ بتایا اگر انہوں نے کیا نہیں تھا، چور کی داڑھی میں تنکا ضمیر صاحب، مجھے یہ حسین اتفاق کیسے ہو گیا کہ یہ جو نالائق نااہل شخص جس کو کہہ رہے ہیں نشئی ٹائپ کہہ رہے ہیں، اس کی ویڈیو کیا مطلب اہم شخصیات کے پاس کیسے پہنچی 1 منٹ کے گیپ سے، اور ان کو اس کی کیوں ضرورت پیش آئی کہ ہاں بتاؤ تمہارے پیچھے تو کوئی نہیں ہے. اس سے سوال یہ کیا جا رہا ہے بار بار. لہٰذا اس ملک میں بے وقوف ترین لوگ جو ثابت ہوئے ہیں وہ جنہوں نے یہ پلان کیا، اور اللہ نے ان کو جب ناکامی ان کو سامنے دیکھنی پڑی، یہ بخلا کر بخلاہٹ کے بعد انہوں نے جو بلنڈر مار چھوڑے ہیں، 22 کروڑ عوام ان کے اوپر ہنس رہی ہے، لعنت بھیج رہی ہے اس وجہ سے کہ یہ گھنونا کھیل کھیلا، اور پھر اس کے بعد اس کو جس طرح سے کور اپ کرنے کی کوشش کی وہ اس سے بھی زیادہ گھنونا تھا. صحیح. اس سے یہ ایکسپوز ہو گئے. صحیح. لہٰذا مجھے یہ بتایا اگر ہم نے کیا ہی نہیں ہے، جس نے کیا نہیں ہے اس کو یہ وضاحتیں، یہ سارا یہ بیانیہ کہ اس کا ان کو بھی غریدہ کو مل آیا تھا یہ بندہ. اور میں یہ بتاتی ہوں کہ میں یہ نہیں جو چاہتا کہ آپ میرے پروگرام میں باقی ان لوگوں کا نام لیں، ان کا فیل ان کے ساتھ ہوگا. آپ لوگ انڈیپینڈنٹ پریس کانفرنس کر کے ان کا نام لے سکتے ہیں. لیکن میرا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ مطلب نام ڈائریکٹلی لینا، اس میں وہ جو پرویز الہی صاحب کے حوالے سے سوال تھا اس کا ذرا کوئکلی جواب دے دیں مجھے پلیز، کہ پرویز الہی صاحب کے حوالے سے مسرت صاحبہ کہ جی پنجاب حکومت نے کیوں مطلب اتنے دنوں تک کیوں نہیں FIR کاٹی جبکہ چیئرمین پارٹی کا 3 بندوں کا نام لے رہا. دیکھیں اس میں سب کو پتا ہے کہ یہ نظام کھل کے یہ جو ان کا جو جہاں سے پاور یا طاقت کا جو اصل سر چشمہ ہے وہ کھل کے چشمہ باہر نکلا ہے، سامنے آیا، پھوٹ کے نکل رہا ہے، اور بلکہ ایک لاوے کی شکل میں نکلا ہے کہ یہ نظام ان کے ہاتھوں میں ہے. اور قانون اور آئین کی بالادستی کتنی ہے جمہوری لوگوں میں، چاہے ملک کے سب سے بڑے صوبے کا CM ہو. چوہدری صاحب نے کہا کہ گروہ قانون سے بالاتر ہے، آپ بھی وہی کہنا چاہ رہی ہیں. ایبسلیوٹلی یس، بالکل صحیح ہے. آپ کا موقف آ گیا. میں چاہوں گا کہ ابھی ایک فوری بریک لے لوں. بریک کے بعد میں رانا صاحب کا وہ بھی سنائیں گے کہ جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے. 2 خط لکھ چکی ہوئی ہے وفاقی حکومت دونوں صوبوں کو، KP اور پنجاب کو، ان کے چیف سیکرٹریز کو. لا اینڈ آرڈر سچویشن ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی، اور جس طرح اب اناؤنس تو ہو گیا ہے کہ باقی شہروں سے ہٹ کر صرف راولپنڈی اور اسلام آباد کو چوک کیا جائے گا. اس ساری صورتحال میں کیا
جو اسلام آباد کے ڈرائنگ رومز آف پاور کوریڈورز میں گورنر رول کی بات ہو رہی ہے، اس پر بھی بات کریں گے ناظرین. وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. رانا احسان صاحب، اعتزاز احسن صاحب نے بھی کیا کہ فوری طور پر جو بندہ سامنے آ گیا نوید، انہوں نے کہا یہ ایک طوطا بول رہا ہے اور طوطے کو پڑھایا جاتا ہے. اس پہ بھی بریف کمنٹ کریے گا. دوسرا یہ کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کے حوالے سے 2 خط لکھے جا چکے ہیں. پاور کوریڈورز میں گورنر رول کی بات ہو رہی ہے. یور ٹیک پلیز. دیکھیں، سب سے پہلے تو اعتزاز احسن صاحب جو ہیں وہ میرے خیال سے کافی بڑا باعث رکھتے ہیں اس حکومت کے خلاف، اور ان کی باتوں کو میں اب سیریس نہیں لیتا. ایک وقت تھا کہ ان کو سنتے بھی تھے، ان کی بات بھی جو ہے وہ ان کے اندر وزن ہوتا تھا، لیکن اب وہ جو ہے وہ نفرت سے دیکھتے ہیں پی ڈی ایم کی حکومت کو، اور ان کا پتہ نہیں کیا باعث ہے، تو وہ جو ہے وہ کنٹینیو کرتے ہیں. ایک میں رسپونڈ کرنا چاہوں گا میڈم کو. انہوں نے کہا ٹویٹ کیا اور انہوں نے کچھ اداروں کے نام لیے، تو وہ پھر رک جاتے ہیں 6:04-5 کے اندر. پھر اے آر وائی، بول اور پھر اور لوگوں نے بھی ٹویٹ کیا جو ان کے چینلز ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں، تو وہ اس چیز میں وہ گم ہو جاتی ہے بات. لیکن ایسے نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو آپ نے بات کی نا، بڑا افسوسناک مناظر تھے آج. آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں 4 سے 5 لوگ، 10 لوگ ایک چوک کے اندر آگ لگاتے ہیں اور ٹریفک جو ہے اس کو روک دیتے ہیں. اور پھر جن لوگوں کی ایمرجنسی ہے، کسی بچی نے ایمرجنسی میں جانا ہے، ڈاکٹروں نے ہسپتال جانا ہے، اسٹوڈنٹس نے اسکول جانا ہے، سب کو تکلیف دی انہوں نے. اور پولیس جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہے. پولیس کو استعمال کیا جا رہا ہے. اسی طرح پنجاب حکومت کو استعمال کیا جا رہا ہے. اب 10 سے 12 لوگ جو ہیں، 20 لوگ جو ہیں وہ موٹر وے بند کر دیتے ہیں. اور کوئی آنکھیں بند کیوں ہوئی ہیں پولیس نے؟ یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ ملک بند ہو جائے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی حکومت ہے تو ہم تکلیف دیں، آگ لگائیں. اسی طرح انہوں نے گورنر ہاؤس کے اندر کے گیٹ پہ آگ لگائی. انہوں نے حملہ آور ہوئے، انہوں نے یونیورسٹی بنانی تھی، لیکن اس کے اندر آگ لگانے میں یہ زیادہ مصروف تھے. گورنر ہاؤس کو اب گورنر رول لگانے کی بات کی جا رہی ہے. گورنر ہاؤس سے دیکھیں، گورنر صاحب نے بھی کہا کہ یہ ایک انتہائی قدم ہے، اور یہ اس آپشن کو ابھی کوئی اس کے اوپر کوئی نظر ثانی نہیں ہو رہی کہ یہ فوری طور پہ کر دیا جائے گا. لیکن اگر آپ پنجاب کو جیم کریں گے اور پولیس سو رہی ہوگی، پولیس اس کا حصہ ہوگی کہ وہ شہریوں کو تکلیف دے، حکومت اس کا حصہ ہوگی، اور لا اینڈ آرڈر سچویشن آپ نہیں سنبھالیں گے، تو پھر اس سچویشن پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ گورنر راج جو ہے وہ ایک آپشن اویلیبل ہے، آئینی آپشن اویلیبل ہے. ہم نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ پولیس اپنی کام کرے. یہ جو 10-12 لوگ جو آگ لگا کے ٹریفک جام کر دینے چاہیے، وہ نہیں ہونے چاہیے. موٹر وے جام نہیں ہونی چاہیے. آپ احتجاج کریں، لیکن آپ شہریوں کی زندگی میں خلل تو نہ ڈالیں. لیکن میں سن رہا تھا آج فیاض چوہان صاحب نے بھی کہا کہ انہوں نے خود ایمبولینسز کو گزرنے دیا، اور پنڈی میں جو صورتحال ہے، کیونکہ اسلام آباد جہاں پہ ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں یہ بالکل تقریباً چوک ہوا ہوا ہے. مسرت صاحبہ، رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی یہی سوال ہے. 2 خط آ چکے ہوئے ہیں، ایک 5 اکتوبر کو لکھا، ایک آج لکھ دیا چیف سیکرٹریز کو دونوں صوبوں کو. تو یہ ماحول تو بنا رہے ہیں گورنر رول کے لیے، تو آپ لوگ اس کا کیا کر رہے ہیں؟ مطلب اگر صرف اور صرف اگر اسلام آباد کو جیم کرنا ہے تو تکلیف تو یہاں پہ بھی لوگوں رہ رہے ہیں، دوسرے شہروں سے، چھوٹے شہروں سے نوکریوں کے لیے آتے ہیں. پلیز. دیکھیں ضمیر حیدر صاحب، ان کے جتنے بھی آپشنز ہیں نا، کارگر ثابت نہیں ہوں گے. ماضی سے چینج آپریشن سائفر، اس کے بعد ان کی گورنمنٹ کا آنا، پھر بائی الیکشنز میں ہمارا جیت جانا، لوٹا فیکٹری بنانا، سب ان کو الٹے پڑے ہیں. یہ بھی لگا کے دیکھ لیں. مجھے یہ بتائیں، کیا کبھی 22 کروڑ عوام کو کون سی ایسی فورس آئے گی جو ان کا مقابلہ کر سکے گی؟ یہ بھی لگا کے دیکھ لیں. لیکن آج میں نے بائی دا وے رانا ثناء اللہ کو بہت ہی گھبرائے ہوئے دیکھا. ابھی تو ہم آئے ہی نہیں ہیں. اگر چند لوگ ہیں، چند لڑکے ہیں، یوتھ کے ہیں، تو ان سے انہوں نے تو 22 کروڑ کا بندوبست کیا ہوا تھا. اتنے بڑے بڑے دعوے، اور آج کافی پریشانی کا شکار تھے اور بڑے گلے اور شکوے کرتے ہوئے نظر آئے. تو ابھی تو ہمارا لانگ مارچ شروع ہونا ہے. تھرسڈے آنورڈ ہم نے پہنچنا ہے، پورے پاکستان نے پہنچنا ہے. انہوں نے ہمیں ویلکم کرنا ہے. ہمارے لیے کروڑوں روپے لگا کے، میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسے کے، اچھی قسم کی شیلنگ دیکھی ہے. پچھلا والا انہوں نے کہا تھا یہ ٹریلر تھا، فلم ابھی باقی ہے. وی آر ریڈی فار ایوری تھنگ. رہ گیا گورنر آج، وہ بھی لگا کے دیکھ لیں. عوام ان کو بتائیں گے، اچھے سے ان کو سبق سکھا رہی ہے. پہلے بھی سب کو سبق عوام نے یاد دلا دیا ہے. میں تو یہ کہوں گی، ہم تو شکر گزار ہیں پاکستانیوں کے جنہوں نے ان کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا ہے. اب ان کو کوئی صورت اور کوئی سمت نظر آ نہیں رہی. اور انشاءاللہ آپ آگے بھی دیکھیں گے، جیتنا پاکستان نے ہے.
لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا تھا، انصاف کے لیے بنا تھا، ایکویلٹی کے لیے بنا تھا. ادروائز تو کوئی جو مسائل آج ہم پاکستانیوں کو درپیش ہے، کم و بیش یہی مسائل تھے پہلے. لہٰذا حقیقی آزادی ناگزیر ہو گئی ہے، وہ لیے بغیر اب گھٹن ہے، ماحول کے اندر بدمزگی ہے، بد امنی ہے، انتشار ہے. ہمیں پاکستان کو صحیح ڈائریکشن پہ لے کے جانا ہے. پاکستانیوں کا پاکستان ہے، کسی ایک چھوٹے سے طبقے کا نہیں ہے. بالکل صحیح. رانا احسان افضل صاحب، کوئکلی، پاکستان کے مستقبل کے لیے تحریک انصاف کے دروازے تمام جمہوریت پسند قوتوں کے لیے کھلے ہیں کہ عدل و انصاف، قانون کی حکمرانی اور بیرونی غلامی سے آزادی، جو ہماری حقیقی آزادی کا ہدف ہے، کے لیے ہماری جد و جہد میں شامل ہوں. کون کون جا رہا ہے؟ کوئکلی 30 سیکنڈز. دیکھیں اس کے اندر سوائے ان کے کلٹ کے اور کوئی نہیں جا رہا. اب چند لوگ تھے، آپ نے دیکھا کہ وہ آدھے کلومیٹر کی لانگ مارچ تھی اور 1500 کلومیٹر لمبا پاکستان ہے اور 600 کلومیٹر چوڑا پاکستان ہے، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ چند 100,000 یا لوگ جو ہیں وہ اس سے کوئی شامل نہیں ہونے جا رہا. مسرت صاحبہ، کوئی آ رہا ہے؟ عمران خان صاحب کی ٹویٹ ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ پاکستان عوام آ رہی ہے. اور دوسرا میں اپنے بھائی کو بتاؤں کہ 27 کلومیٹر والے اتنی باتیں نہ کریں. یہ کتنے کلومیٹر لمبا تھا کہ انہیں پھر یہ شوٹر اور یہ وہ کرنا پڑا. انشاءاللہ ہم آ رہے ہیں. اور رانا صاحب سے کہیں ذرا تھوڑا تگڑے ہونا، ذرا تھوڑا حوصلے میں رہے. ابھی تو آئے بھی نہیں. چودھری پرویز لائی صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جناب اب تو پوری تیاری، اور باقاعدہ وہ سنائپرز بھی ہوں گے اور پتہ نہیں کتنے اہلکار ہوں گے، اور وہ پورے کارڈون مطلب گارڈ کر کے آ رہے ہیں اپنی طرف سے. تو چلیں، اللہ بہتر کرے جی. ہماری دعا یہ ہے کہ تمام معاملات جو ہیں سڑکوں پر نہیں، ٹیبل پر آ کر سالو ہو جائیں. اور یہی خواہش ہے کہ یقیناً شہری پریشان ہیں، لیکن اب کیا کیا جائے، سیاست میں احتجاج بھی ہوتے ہیں، بلاکیٹس بھی ہوتے ہیں. ہماری درخواست تو یہ ہوگی کہ ایٹ لیسٹ لوگوں کو پریشان نہ کریں کوئی بھی. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.